بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کریں گے کہ اللہ پاک نے اس امت محمدیہ پر کن کن انعامات کی بارش کی ہے۔ اس امت سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، قومیں گزری ہیں، نبی بھی گزرے ہیں۔ نبیوں نے بھی دعا کی کہ یا اللہ یہ امت ہمیں دے دیں یا ہمیں اس امت میں پیدا کر دے، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ امت میں نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ یہ اللہ پاک کی سب سے لاڈلی امت ہے۔ پہلے بھی امتیں گزری ہیں، اللہ پاک نے اس امت پر خاص انعام و اکرام فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا گھر جنت تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے تھوڑی نافرمانی ہو گئی۔ غلطی تو نہیں کہہ سکتا میں، بندہ نہ چیز، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ نبی کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، کیونکہ غلطی ایک عیب ہے اور نبی عیبوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان سے تھوڑی نافرمانی ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو ان کے گھر جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ نبی تھے تو ہم تو ایک امت ہیں آخری نبی کی، ہم روزانہ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اتنی خطائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے گھروں سے نکالتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی نافرمانی ہوئی تو اللہ پاک نے جنت کا لباس اتروا لیا۔ یہ امت اتنی غلطیاں کرتی ہے روزانہ کہ اللہ پاک ان کے لباس اترواتا ہے ان سے؟ بالکل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چھوٹی سی نافرمانی ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو ان کی بیوی سے جدا کر دیا۔ دنیا میں ایک کونے پر حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے کونے پر اماں حوا، تو یہ امت روزانہ کتنے گناہ کرتی ہے، کتنی غلطیاں، کتنی خطائیں کرتی ہے کہ اللہ پاک ان کو ان کی بیویوں سے جدا کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی نافرمانی ہوئی تو توبہ قبول ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ 40 سال بعد کتابوں میں آتا ہے کہ 40 سال بعد اللہ پاک نے توبہ قبول کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ایک طرف ان 40 سالوں میں جو توبہ کرنے کے دوران گرے، اور دنیا کے سب انسانوں کے آنسو ایک طرف، تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ اتنے آنسو بہائے حضرت آدم علیہ السلام نے اس چھوٹی سی نافرمانی کو معاف کروانے کے لیے۔ 40 سال بعد اللہ پاک نے وہ معاف کی۔ تو یہ امت روزانہ کتنی غلطیاں کرتی ہے، کتنے گناہ کرتی ہے، کتنی خطائیں کرتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے سارا دن گناہ کیے ہیں، رات کو ایک بار آ کر سچے دل سے توبہ کر لے، میں معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، بشرط توبہ سچے دل سے ہو کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی امتیں، ایک امت ایسی بھی گزری ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتی تھی تو اللہ پاک نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ ایک امت ایسی بھی گزری ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانیوں کی بدولت ان پر طوفان، آندھیوں کا عذاب آیا۔ ایک امت ایسی بھی گزری ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانیوں کی بدولت ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں، بندر خنزیر جیسی بنا دی گئیں۔ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ گناہ کرتی تھی تو اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے یہ گناہ کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ امت محمدیہ پر اللہ پاک نے اپنے کیا کیا انعام و اکرام فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک کی سب سے لاڈلی امت ہے۔ ہمارے اتنے گناہ ہیں، ہم پھر بھی ان مصیبتوں، ان تکالیف سے بچے ہوئے ہیں۔ حضور پاک کی دعا نے ہمیں ان سب تکلیفوں سے بچایا ہوا ہے۔ تو جس نبی کی دعاؤں کی بدولت ہم اتنی آفتوں سے، مصیبتوں سے، تکالیفوں سے بچے ہوئے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے نا حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو 5 وقت نماز قائم کر کے ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں۔ آئیں سب مل کر حضور پر ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ویڈیوز اور انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔